ایک ایسی نماز جس کے پڑھنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر لوگ نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت جان لیں تو وہ رات کو اس خوف سے سونا ہی چھوڑ دیں کہ کہیں نیند کی وجہ سے ان کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں، آسمانوں پر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ فرشتوں، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ میرے نیک بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ، جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے پھر گواہ بن جاؤ فرشتوں، پھر گواہ بن جاؤ کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے، ان نمازیوں کو، ان پرہیزگاروں کو، ان تہجد گزاروں کو بخش دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ رات کی تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو، مکمل طور پہ جنت کی بشارت دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، قدم کے اوپر قدم رکھتا ہے۔ اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والا گویا کہ مسلسل نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جماعت کے انتظار میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ ایسے سمجھے کہ وہ نماز کی حالت میں اسے ثواب اتنا ہی دیا جا رہا ہے جس طرح نماز کی حالت میں دیا جا رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو طلوع آفتاب سے اور غروب آفتاب سے پہلے والی نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اور جو عصر کی نماز پڑھتا ہے، ایسا شخص جہنم میں کبھی بھی نہیں جائے گا، ہرگز نہیں جائے گا۔ ایک رات میرے کریم نبی نے چاند کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، صحابہ، میری امت کے نمازی لوگ کل قیامت کے دن اپنے رب کو ایسے صاف صاف دیکھ رہے ہوں گے جیسے میں اس چمکتے چاند کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اپنے کریم رب کا دیدار اس طرح آمنے سامنے کر رہے ہوں گے اس طرح یہ چاند مجھے نظر آ رہا ہے نا، میرے رب کا دیدار بھی ایسے ہی صاف صاف نظر آئے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، جائے نماز پر بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آقا وہ دعا کون سی ہوتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اس نمازی بندے کی مغفرت فرما، اس نمازی بندے کی مغفرت فرما۔ بس پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرما دیتا ہے، کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے، فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد مصلی پہ بیٹھا رہے، جہاں اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اسی جگہ میں بیٹھا رہے، طلوع آفتاب تک وہ اللہ کا ذکر اذکار کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے گھر کی طرف کیوں نہ چلا جائے، اسے پورا حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایسے شخص کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
آج گزار ہوا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں جس کو بجا لانے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز کو پابندی سے ادا کرو، فرض زکوٰۃ بھی ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، یہ وہ اعمال ہیں جو تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ اس نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر اضافہ ہرگز نہیں کروں گا۔ اس آدمی کے یہ الفاظ ہیں، میں اس پر اضافہ ہرگز نہیں کروں گا، نہ تو اسے بڑھاؤں گا نہ تو گھٹاؤں گا، میں اس پر اضافہ ہرگز نہیں کروں گا۔ جب وہ واپس مڑا تو میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے جو کہتا چلا جا رہا ہے نہ میں بڑھاؤں گا نہ میں گھٹاؤں گا، میں اضافہ ہرگز نہیں کروں۔ جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس چرواہے پر تعجب فرماتا ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور نماز میں مشغول ہو جاتا ہے، اسے بکریاں بھول جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عبادت گزار سے خوش ہو کر فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو تو صحیح، جو اذان بھی خود دیتا ہے، نماز بھی خود پڑھتا ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے اسے بکریاں بھول جاتی ہیں، فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے اسے بخش دیا ہے، دنیا میں اسے جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار راہ چلتے ہوئے میں نے دیکھا ایک ڈاکو لوگوں کو لوٹ رہا تھا، کچھ دنوں بعد مجھے وہی ڈاکو مسجد میں نماز پڑھتا نظر آیا، میں اس کے پاس گیا، اسے سمجھایا کہ تمہاری یہ کیسی نماز ہے، نماز بھی پڑھتے ہو، خدا کے بندوں کو بھی لوٹتے ہو، کچھ تو شرم کرو، ایک طرف تم لوگوں کو لوٹو اور دوسری طرف تمہاری نماز خدا کو قبول کیسے ہو؟ ڈاکو بولا امام صاحب میرے اور خدا کے مابین تقریباً سب دروازے بند ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک دروازہ میرے اور خدا کے مابین کھلا رہے، میں چاہتا ہوں ایک دروازہ تو کھلا ہو بخشش کا، مغفرت کا، اگر یہ دروازہ بھی بند ہو گیا پھر تو میں پکا جہنمی بن گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کچھ عرصہ بعد میں حج پر گیا، طواف کے دوران کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کعبے کے غلاف سے چمٹ کر کھڑا کہتا جا رہا ہے میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے، او میرے کریم رب مجھے معاف کر دے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھنا چاہا کہ اس بے خودی کے عالم میں آہیں بھر بھر کر رونے والا آخر ہے کون خوش قسمت انسان ہے؟ کیا دیکھتا ہوں یہ تو وہی شخص ہے جسے میں نے بغداد میں ڈاکہ ڈالتے دیکھا تھا۔ جوانو زندگی میں کبھی بھی کسی کو اپنے سے کم تر مت سمجھنا، خود کو دوسروں سے اعلیٰ تر مت سمجھنا، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے سامنے آپ سے زیادہ مقام و مرتبے والا ہو۔ توبہ کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا شیطان نے کوئی گناہ کیا تھا؟ کوئی قتل کیا تھا؟ شراب پی تھی؟ جوا کھیلا تھا؟ کیا کیا تھا؟ صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اس نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ غور کیجئے گا شیطان نے زنا نہیں کیا تھا، آج کا انسان زنا بھی کرتا ہے۔ غور کیجئے گا شیطان نے قتل نہیں کیا تھا، شراب نہیں پی تھی، جوا نہیں کھیلا تھا، آج کا انسان قتل بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کی لاکھوں نافرمانیاں کر کے بھی کہتا ہے کہ ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا، ابھی تک وہ ایک اچھا مسلمان ہی ہے۔ کتنے سکون سے سوتا ہے، نماز کے قریب نہیں جاتا، قرآن کے نزدیک نہیں جاتا، لیکن جمعے والے دن ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے سر پہ ٹوپی رکھ کے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا نظر آتا ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دو، کیا اللہ تعالیٰ صرف جمعے کی نماز کے دوران نعمتیں برساتا ہے، باقی ظہر عصر مغرب عشاء کے وقت نعمتیں نہیں برساتا؟ ہائے کیسے پتھر دل ہیں ہم لوگ کہ مالک بلا رہا ہے اور ہمارے کانوں تک جوں نہیں رہتی۔
یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں جوانوں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی